الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے اور دن کی جب اس کا اجالا پھیل جائے، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا کہ حقیقت میں تم لوگوں کی کوششیں الگ الگ قسم کی ہیں. اب جس کسی نے اللہ کے راستے میں مال دیا اور تقوی اختیار کیا اور سب سے اچھی بات کو دل سے مانا، تو ہم اس کو آرام کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے. رہا وہ شخص جس نے بخل سے کام لیا اور اللہ سے بے نیازی اختیار کی اور سب سے اچھی بات کو جھٹلایا، تو ہم اس کو تکلیف کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے. اور جب ایسا شخص تباہی کے گھڑے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا. یہ سچ ہے کہ راستہ بتلا دینا ہمارے ذمے ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ آخرت اور دنیا دونوں ہمارے قبضے میں ہیں. لہذا میں نے تمہیں ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کر دیا ہے. اس آگ میں کوئی اور نہیں، وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے حق کو جھٹلایا اور منہ موڑا. اور اس سے ایسے پرہیزگار شخص کو دور رکھا جائے گا جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں دیتا ہے، حالانکہ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں تھا جس کا بدلہ دیا جاتا. البتہ وہ صرف اپنے اس پروردگار کی خوشنودی چاہتا ہے جس کی شان سب سے اونچی ہے. یقین رکھو ایسا شخص ان قریب خوش ہو جائے گا. گزشتہ بات آئی تھی کہ ہدایت بیان کر دینا یہ اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے، اور اس کے متعلق بات آئی تھی. آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے
چونکہ اوپر اس کا تذکرہ تھا کہ میں اپنے مال سے بچ جاؤں گا، دنیا میں میرے پاس مال ہے تو آخرت میں بھی جیسا کہ یہ محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں بھی میرے پاس مال ہوگا تو میں مال دے کر کے چھوٹ جاؤں گا۔ اس کا جواب آگے والی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں کے اختیارات ہمارے قبضے میں ہیں، دنیا کے بھی مالک ہم ہیں اور دنیا میں سارے اختیارات ہمارے چلتے ہیں، لیکن دنیا چونکہ دار الاسباب ہے، اس لیے ہم نے عارضی طور پر، وقتی طور پر انسان کو اپنے اختیار میں سے کچھ اختیار دیے ہیں، ورنہ دنیا میں بھی ہمارے اختیارات ہی چلتے ہیں اور سارے اختیاروں پر کلی اختیار، سارے ارادوں پر کلی ارادہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارا ہی ہے، اور آخرت میں تو ہے ہی، دنیا کے عارضی اختیارات بھی آنکھ بند ہونے پر سب ختم ہو جائیں گے، ارادے ختم ہو جائیں گے، تو دنیا اور آخرت میں ہمارا اختیار چلے گا، جیسا یہ انسان کہہ رہا ہے کہ آخرت میں بھی اگر عذاب ہوگا تو میں اپنے مال کے بلبوتے کے اوپر چھوٹ جاؤں گا، اختیار تو ہمارا ہے، جس نے دنیا میں جو کیا ہوگا وہی آخرت میں پائے گا، اچھا کیا ہے تو اچھا بدلہ ملے گا، برا کیا ہے تو برا بدلہ اس کو ملے گا۔ لہذا اس انسان کو جو یہ خام خیالی میں مبتلا ہے کہ آخرت میں نجات پا لوں گا، برے کام کیے ہیں اور سب سے بڑا برا کام کفر اور شرک کیا ہے اور دین اسلام کو بالکل پسے پشت ڈال رکھا ہے، قبول نہیں کیا ہے، تو آخرت میں کوئی بچاؤ کی صورت نہیں ہے۔ دنیا میں بھی ہمارا قانون، آخرت میں بھی ہمارا قانون، اس لیے اے انسانوں تمہیں دنیا کو بھی ہم سے مانگنا ہے اور آخرت کو بھی ہم سے مانگنا ہے، اور دنیا اور آخرت دونوں مانگنا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہوں پر اچھے لوگوں کا وصف بتایا ہے، اور جو صرف دنیا کے طلبگار ہیں اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب، کہ جو دنیا کے طالب ہیں صرف ان کے سامنے مطمح نظر اور مقصد صرف دنیا ہے، اور اس لیے ہم سے دنیا مانگتے ہیں تو ہم دے ہی دیں گے جتنا اس کے لیے مقدر ہے۔ کُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، ہم اچھے لوگوں کو بھی دیتے ہیں، برے لوگوں کو بھی دیتے ہیں دنیا کی عطائیں، دنیا کی نعمتیں۔ دنیا میں نعمتیں چونکہ وہ رب ہے اور رب کے ذمے
تربیت ہے، اور جہاں تربیت اس کی ذمہ داری ہے، ضروریات کا پورا کرنا بھی اس کے ذمہ ہے۔ اس لیے نافرمانوں سے نافرمانی کے باوجود اپنے رب ہونے کے تقاضے سے وہ نعمتوں کو نہیں لیتا ہے، ان کو بھی نعمتیں دیتا ہے۔ کریم رب کا یہی تقاضا ہے کہ وہ نافرمان غلام کو بھی کھلاتا ہے، نافرمان غلام کی روزی روٹی کو چھینتا نہیں ہے۔ ہمارے ذہنوں میں جو شبہ ہے وہ شبہ اس سے ختم ہو گیا کہ بھئی ان کو کیوں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں؟ وہ رب ہے، اور اس نے تربیت کی اور ضروریات کے پورے کرنے کی ذمہ داری لی ہے۔ اور قرآن کی آیت ان کو بھی دیتے ہیں، ان کو بھی دیتے ہیں، اور رب کا عطیہ کسی سے بند نہیں کیا گیا۔ لیکن ہاں، جو آخرت کے طلبگار ہیں تو ہم دنیا تو ملے گی ہی، لیکن آخرت کی اس کے لیے بڑھوتری کرتے چلے جائیں گے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے میں کچھ اسی انداز، آگے پیچھے ہیں لیکن وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو برائی کے طور پر ذکر فرمایا کہ کچھ ایسے ہیں کہ جو صرف دنیا مانگتے ہیں، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف بیان فرمائی ہے کہ جو دنیا میں بھی حسنہ مانگتے ہیں اور آخرت میں بھی حسنہ مانگتے ہیں۔ اور یہ دعا بڑی جامع دعا ہے۔ دنیا کی بھی ساری بھلائیاں جو ہمارے حق میں بھلائی ہے، ہم جسے چاہتے ہیں وہ نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دے دیں گے۔ اور آخرت کی ساری بھلائیاں اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دے دیں گے۔ دنیا پہ حالات بھی آئیں گے تو اس دعا کی برکت سے اللہ حالات میں بھی اطمینان دیں گے، وہ حالات اس کے لیے نقصان دہ اور بے اطمینانی کا سبب اور باعث نہ بنے گا۔ ایک صحابی کا واقعہ مشکات میں روایت موجود ہے، ان پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا اتنا خوف غالب تھا، اتنا خوف غالب تھا کہ انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ، آخرت میں جو بھی مجھے عذاب دینا ہو تو مجھے دنیا میں دے دے، خوف کے غلبے کی وجہ سے۔ ممکن ہے کہ ان کی اس دعا کی وجہ سے آخرت کے رفع درجات کے لیے اور کلی طور پر صفائی کے لیے اللہ نے بیماریاں ایسی ڈالی کہ روایت میں ہے کہ ان کا جسم پرندے کی طرح ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو چارپائی پر جیسے ایک چھوٹا سا بچہ ابھی نوزائیدہ ابھی پیدا ہوا ہو، اس طریقے سے ان کا حال دیکھا، پوچھا بھئی تم کون سی دعا مانگتے ہو، کوئی تم نے دعا مانگی ہے؟ تو انہوں نے اپنی بات سچ سچ بتا دی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ فرمایا کہ بھلا تم نے یہ دعا کیوں نہیں مانگی؟ اور پھر آپ نے یہ دعا ارشاد فرمائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو جب یہ دعا انہوں نے مانگنا شروع کی،
اچھے بھلے چنگے ہو گئے اور ساری بیماریاں ختم ہو گئی۔ تو یہ دنیا میں حسنہ ہمارے حق میں جو اچھا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ دیں گے۔ بہت تفسیریں ہیں، دنیا کی ہر خوبی حسنہ ہے اور آخرت کی ہر کامیابی اور ہر خوبی حسنہ ہے۔ الگ الگ تفسیریں ہیں بہت ساری، اس کا خلاصہ یہ ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت ہی کی تعلیم کے لیے ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، اس لیے اس کو مانگنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے مانگتے رہنے کی وجہ سے حالات کھول دیں گے۔ تو خیر وہ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةِ وَالْأُولَى کہ ہمارے ہی اختیارات میں آخرت بھی ہے، تو آخرت میں کامیابی ہم ہی دینے والے ہیں، اور کام کیے بغیر، ایمان کے بغیر کامیابی چاہو گے نہیں ہوگی۔ اور دنیا میں بھی ہمارے اختیارات ہیں، تم چاہو کہ مال ہے اور مال ہمیشہ میرے پاس رہنے والا ہے، یحسب ان مالہ اخلدا، جس کی بنیاد پر میں بھی ہمیشہ ہمیشہ رہوں گا، تو دنیا کے اختیارات بھی ہمارے قبضے میں ہیں، اپنے ذہن کو صاف کر دینا چاہیے۔ جہاں تک تم نے بخل کیا، جہاں تک تم نے اللہ کی ذات عالی سے استغنا برتا، بے نیازی برتی کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، رحمت الہی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے، احکام شرع کی کوئی ضرورت نہیں ہے، رسول کی تکذیب کرنے کے بعد بھی میں تو اپنے ہی حال پر رہوں گا، اور اللہ کے کفر اور انکار کرنے کے باوجود بھی میں اپنی موج میں ہی اور مستی میں ہی رہوں گا، استغنا۔ تو سن لو، فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، میں تم کو آگاہ کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی آگ سے کہ جو جلا کر کے، خاک کر کے، بھون کر کے رکھ دے گی، جو شعلہ مارنے والی آگ ہوگی۔ جہنم کی آگ کروڑواں کھربواں اور اس سے بھی آگے جو کوئی بھی عدد ہو، اتنا حصہ بھی کسی بھی انسان کے اندر جلنے کی طاقت نہیں۔ اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو اور ہم سب کی قیامت تک کی نسلوں کو جہنم کی آگ سے کلی طور پر محفوظ فرما دے، ورنہ کوئی طاقت کروڑواں حصہ، کھربواں حصہ یا اس سے بھی نہیں ہے۔ ایسی سخت آگ اللہ تبارک تعالیٰ نے بنائی ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نارکم جزءا من 60، نارکم جزءا من 70 جزءا من النار، کہ دنیا کی جو تمہاری آگ ہے، جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ عرب حضرات کے یہاں 7 کا عدد کثرت کے لیے بولا جاتا تھا، اکائی میں 7 کا لفظ، ایک ہی رقم، 1 سے 9 میں کوئی چیز زیادہ بتلانی ہو تو 7، اس سے مراد بہت زیادہ۔ دہائیوں میں، دشک میں گجراتی میں، اس کو کثرت سے بتلانا ہو تو 70، 70، سینکڑوں میں اگر زیادہ بتلانا ہو 700، ہزاروں میں زیادہ بتلانا ہو
7,000 7,000 اسی طرح 7 لاکھ. قرآن میں بھی فضیلت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت کو اللہ نے یہی مثال دی ہے نا کہ ایک دانہ اس کی بالیاں 7 بالیاں اور ہر بالی میں 100 دانے تو ایک کا 700 اللہ کے راستے میں خرچ. یہ ہے کہ کثرت مراد ہے وہاں 700 ہی مراد نہیں ہے. تو اسی طرح یہاں کہ تمہاری آگ جہنم کے آگ کے مقابلے میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی. 70واں جز ہے کا مطلب بہت زیادہ اس کا حصہ ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کانت لکافیتن کہ دنیا کی آگ جلانے کے لیے کافی تھی. دنیا کی آگ کا پتہ ہے خالی گرم پانی جسم کے اوپر زیادہ گر جاتا ہے، بہت زیادہ گرم ہو پھپھولے ہو جاتے ہیں، نہ چمڑی اکھڑ جاتی ہے. بسا اوقات گرم تیل ہو تو اس کی ایفیکٹ زیادہ ہوتی ہے. اور اگر وہ آگ ہی جسم پر لگ جائے، اللہ نہ کرے نہ کرے نہ کرے، گیس کی بوتل پھٹ گئی. آج کل گیس ہے اس لیے، پرانے زمانے میں اسٹو ہوتے تھے کیروسین کا اور بیویٹ والے، اس سے پہلے لکڑے والا ہوتا تھا تو وہی اسٹو کبھی پھٹتے تھے تو آگ لگ جاتی تھی. تو اس وقت جس کو آگ لگ جاتی ہے اس کا کیا حال؟ ایمرجنسی وارڈ سول میں جس میں آگ کا شعبہ ہے مستقل، جہاں جلے ہوئے اسی طرح کے پیشنٹس ہوتے ہیں، اللہ دیکھنے کی نوبت نہ لائے. ان کی چیخیں، ان کی جلن کی کیا یعنی عجیب حال ہوتے ہیں. اسی بنیاد پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یہی ایک آگ کافی تھی. تو آپ نے فرمایا اس ایک آگ میں اللہ تعالیٰ نے 69 درجہ، وہاں پر بھی 70 کے عدد کو پورا کرنے کے لیے یعنی کثرت بتلانے کے لیے کہ اللہ نے جہنم کی آگ کو اس قدر تیز کر رکھا ہے. تو پھر کیا عالم بنے گا؟ جہنمیوں کے جہنم میں جانے سے پہلے کیا حال بنے گا؟ قرآن میں ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے. انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون انطلقوا الى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب انها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. فیصلہ ہو چکا ہے یا حساب کتاب اب ہو رہا ہے. ہم لوگوں نے سنا ہے، روایت میں صاف طور پر ہے کہ وہ 7 قسم کے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے جس دن اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو یہ سایہ نصیب فرمائے. یہ بھی دعا مانگنے کی چیز ہے، گرچہ یہ دعا ہمارے بزرگوں سے منقول ہے اور صحیح روایت میں نہیں ہے. وضو کرتے وقت اعضائے وضو کے مختلف دعائیں ہیں، اس میں سر کے مسح کرنے کے وقت یہ دعا ہے اللہم ظلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظلک. چہرہ دھونے کی الگ دعا ہے اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ اولیائک ولا تسود وجہی یوم تسود وجوہ اعدائک. چہرہ دھوتے وقت یہ دعا کہ اللہ میرے چہرے کو اس دن روشن بنانا جس دن تو اپنے دوستوں کے اور اولیاء کے چہرے کو روشن بنائے، میرا چہرہ کالا نہ بنانا
جس دن تو اپنے دشمنوں کے چہرے کالا بنائے۔ قیامت کے دن چہرے کا کالا ہونا جہنمی ہونے کی علامت، اور قیامت کے دن چہرے کا نورانی ہونا یہ جنتی ہونے کی علامت۔ تو یہ میں نے کہا بزرگوں سے منقول ہے، لیکن صحیح دعائیں ہیں کہ اے اللہ سر پر مسح کرتے وقت کہ مجھے تیرے عرش کے سائے میں جگہ دینا جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اس دن جہنم سے ایک دھواں دار سائبان نکلے گا، ایسا لگے گا کہ سائبان ہے، اور سائبان میں سایہ ہوتا ہے نا، چھجا گھر کے آگے بارش دھوپ وغیرہ سے سائبان، اور ایسا سائبان کہ اس سے لوگ یہ سمجھیں گے چونکہ سخت گرمی ہوگی، سورج بالکل قریب ہوگا، لوگ اپنے اپنے گناہوں کی بدولت اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اس وقت تو لوگوں کو معلوم محسوس ہوگا کہ اب تھوڑی راحت ہوگی، لیکن وہ صرف اور صرف دھواں ہوگا، صرف اور صرف، اور جہنم کی آگ کا دھواں ہوگا۔ بظاہر لگے گا کہ ٹھنڈک، لیکن ٹھنڈک نام کی کوئی چیز اس میں نہیں ہوگی، بلکہ اور حرارت ہوگی۔ قرآن میں یہاں یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں نقل کیا ہے، فی سموم وحمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم۔ آگے جہنم کا تذکرہ ہے، سموم اور حمیم وہ بعد میں آتا ہے۔ ظل ایسے سائے میں ہوں گے کہ جس سائے میں بالکل کالا پن ہوگا، اور اس میں نام کی ٹھنڈک نہیں ہوگی اور نام کا آرام نہیں ہوگا۔ بارش، سائے سے انسان کو دو طرح کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، ایک جسمانی فائدہ، ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے، آرام ملتا ہے، تھکا ہارا نیم کے درخت کے نیچے اس کو تھوڑی جگہ مل جائے، دوپہر کی مئی جون کی چلچلاتی دھوپ میں کہیں اوور برج کے نیچے سے گزرے تو کیسی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ اتنی دیر گاڑی میں بھی ٹھنڈک کا اے سی ہوتا ہے تو بھی اس کی ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔ نیم کا درخت کا سایہ، آدمی اس کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، اور باطنی فائدہ ایک لذت محسوس ہوتی ہے، اور وہ اپنے دل و دماغ میں بھی ٹھنڈک محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں کہ وہ سائے میں جسمانی راحت کا بھی کوئی نام و نشان نہیں ہوگا، اور باطنی راحت کا بھی کوئی نام و نشان نہیں ہوگا، اور وہ اتنا بڑا سائبان ہوگا، اتنا بڑا سائبان ہوگا کہ اس کے 3 حصے ہو جائیں گے، ذی ثلاث شعب، وہ سائبان 3 حصوں میں بٹ جائے گا۔ اس لیے کہ عام مثلاً انسان سے جو گناہ ہوتے ہیں، جہنم میں لے جانے والے جتنے بھی اعمال ہیں، اگر اس کو غور سے دیکھا جائے 3 چیزوں کا دخل ہوتا ہے۔ آدمی کی عقل اس کو گمراہیوں کی طرف لے جاتی ہے۔ جب آدمی کو اپنے عقل پر اوور کانفیڈنس ہوتا ہے، آتم وشواس بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی سب کچھ، میں بہت سمجھدار ہوں، تو اب اس کی یہ سمجھ اس کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ ہم غور کریں کہ آدمی گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے تو اس کے گناہ میں یا تو عقل کا دخل ہوگا، دوسری چیز یا تو اس کے ارادے کا دخل ہوگا، قوت ارادیہ اللہ تعالیٰ نے
ارادہ اور چیز ہے، اس کے اوپر عقل حاوی ہے. آدمی ارادہ کرے لیکن سوچے تو اپنے ارادے کو اپنی عقل کی بنیاد پر روک سکتا ہے، بھئی یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے. تو ارادہ پہلے سٹیپ پر، اس سے اوپر عقل کا نور اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. اور عقل بھی چونکہ انسان کے ساتھ نفس ہے، شیطان ہے، خواہشات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو عقل کو بے راہ روی پر لے جا سکتی ہے. تو اللہ نے عقل کے اوپر وحی کا نور رکھا، علوم قرآن اور علوم حدیث یعنی شریعت کا نور، کہ جہاں تم کو عقل میں تو اب شریعت بس اس کو بے چوچرا مان لو، اس میں 100% فائدہ ہی فائدہ ہے. تو وہ شریعت کے خلاف، ارادے کے خلاف کرے گا، ارادی گناہ، عقل کے اعتبار سے گناہ، اور خواہشات نفسانیہ کی بنیاد پر گناہ ہوتا ہے. جس خواہشات نفسانیہ میں انسان کو جب شہوت غالب ہوتی ہے اور اس کی شہوت پورے ہونے کے اس کو دور دور تک اسباب نظر نہیں آتے تو اپنی قوت غضبیہ کو کام میں لاتا ہے، طاقت اور غضب، غصہ، اور اس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو منانے کی اور لوگوں کو دھمکانے کی اور لوگوں پر تسلط قائم کر کے اپنی خواہشات کو پوری کرتا ہے. یہ گناہ 3 حصوں میں بٹے ہوئے ہیں. تو اس طرح کے لوگوں کے اوپر بھی 3 حصوں میں یہ جہنم کا دھوئیں کا سائبان میدان محشر میں اس طرح چھا جائے گا کہ وہ اور زیادہ تکلیف کا باعث بنے گا. اور جب تک جہنم میں نہیں جائیں گے، جیسے یہ خاصان خدا جب تک جنت میں نہیں جائیں گے عرش کے سائے میں راحت میں ہوں گے، یہ اللہ کے نافرمان اور کافر جب تک کہ جہنم میں داخلہ نہیں ہوگا اس دھوئیں کے سائبان میں رہیں گے اور ابھی سے ان کی تکلیف شروع ہو جائے گی. چنانچہ پھر جب جہنم میں جائیں گے تو جہنم کی آگ کا کیا عالم ہے. انہا ترمی بشرر کالقصر کأنہ جمالۃ صفر. وہ جہنم کی آگ اتنی بڑی بڑی ہوگی، اس کی جہنم کی آگ کی بڑے ہونے کا اور تیز ہونے کا انداز اس سے ہے کہ انگارے جو پھینکے گی یہ جہنم، وہ انگارے کتنے بڑے ہوں گے. قرآن کہہ رہا ہے کل قصر، جیسے محلات. ہمارا تو گھر 2 BH کا، 1 BH، 2 BH، 3 BH، 4 BH، بہت زیادہ. تو ہر بچے کا الگ الگ روم، نہ پھر مہمان خانہ الگ، نہ پھر ڈرائنگ روم، نہ پھر ڈائننگ ہال، نہ پھر کچن، نہ پھر اسٹور روم، نہ اور کچھ تھوڑا آگے پارکنگ، نہ تھوڑا گارڈن. لیکن راشٹرپتی بھون کو دیکھ لو، قصر سمجھا رہا ہوں، محل سمجھا رہا ہوں. وہ محل سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں. اور جو لوگ مکہ معظمہ، مدینہ میں، سعودیہ، جو لوگ وہاں کے راجاؤں کے محل کبھی کسی نے دور سے دکھایا ہو تو وہ پہاڑی پر فلا راجا کا محل ہے، نا یہ پہاڑی پر بڑے بڑے لمبے لمبے دور دور تک محل اور اس کی پوری باؤنڈری کارڈن کی ہوئی. تو اتنا بڑا انگارہ. قرآن کہہ رہا ہے، میرا اور آپ کا کلام نہیں ہے. انہا ترمی بشرر، وہ انگارے پھینکے گی آگ، اور انگاروں کی مقدار کالقصر، محلات کی طرح بڑے بڑے انگارے ہوں گے.
اور پھر جب بڑے انگارے ہوتے ہیں تو اس میں سے چھوٹی چھوٹی چنگاریاں بھی نکلتی ہے. وہ چنگاریاں کیسی ہوگی؟ جیسے دو ترجمے ہیں اب. کأنہ جمالۃ صفر، اونٹ اور بختی اونٹ، یا تو پیلے رنگ کے اونٹ یا کالے رنگ. اونٹ میں بھی تھوڑے خاکستری رنگ ہوتا ہے، کالا رنگ کے بھی اونٹ ہوتے ہیں. تو پیلے رنگ کے اونٹ یا کالے رنگ کے اونٹ، اتنی بڑی بڑی چنگاریاں. ہماری تو اتنی چھوٹی چنگاری ہوتی ہے نا، ہم اس سے یہ کپڑا جل گیا، چنگاری. بیڑی پیتے پیتے اسموکنگ کرتے ہوئے، اسموکنگ والے کا کوئی کپڑا سراغ سے خالی نہیں ہوتا ہوگا الا ماشاء اللہ. تو خالی چنگاری اڑ کر کے ہمارے پاس آتی ہے اور چھوٹی ہوتی ہے، پھر بھی ہم اس سے کودتے ہیں اور دور بھاگتے ہیں. کوئی بہادر چنگاری کو پکڑنے جاتا ہے کہ ارے کیا ہو گیا اس میں؟ چاہے وہ اپنے تہوار پر پٹاخے پھوڑتے ہو، لیکن چنگاری سے تو دور بھاگتے ہیں نا. جشن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، لیکن چنگاری سے تو دور ہوتے ہیں نا. کوٹھی جلاتے ہیں تو کوٹھی کے پاس جا کر کھڑے رہتے، چکڑی گھماتے ہیں تو اس کے پاس جا کر سب دور رہتے ہیں نا. حالانکہ جشن منا رہے ہیں لیکن پھر بھی آگ سے دور رہتے ہیں. اور کیا عالم ہوتا ہے وہ تو ہم سب کے سامنے ہے، جلنے کے وغیرہ وغیرہ. تو جب چنگاری اونٹ کی طرح اور انگارہ محل کی طرح، تو اس آگ کا کیا عالم ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے اسی کو سورہ واقعہ میں فی سموم و حمیم، اس آگ کی اوپر سے جو ہوا گزرے گی، آگ کے اوپر سے جو ہوا گزرے گی وہ اتنی تیز لو ہوگی، اتنی تیز لو. گرمی میں باہر جانے والوں کو لو کا احساس ہوتا ہے، خصوصاً ٹو ویلر والوں کے لیے یا پیدل والوں کے لیے. جو اسی میں گاڑیوں میں ان کو کم ہوتا ہے، اور خصوصاً ریگستانی علاقے والوں کو تو اور زیادہ اس کا احساس ہوتا ہے. اور جب لو لگتی ہے تو پھر اس آدمی کا کیا عالم ہوتا ہے. وہ تو خالی جسم کے اوپر کی چمڑی کو اثر کرتی ہے دنیا کی گرم ہوا. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جہنم کی آگ پر سے گزرنے والی جو ہوا ہوگی وہ ایسی تیز لو ہوگی اور لپٹ ہوگی کہ جسم کے مسامات کے اندر گھس کر کے انسان کے اندر کے گوشت اور پوست اور ہڈیوں کو بھی ختم کر دے گی. فی سموم. تو جب اس کے اوپر سے گزرنے والی تیز لو اور ہوا کا یہ عالم ہوگا کہ وہ جسم کے مسامات یہ چھدر جسے کہتے ہیں گجراتی میں، یہ چھوٹے چھوٹے جہاں سے پسینہ نکلتا ہے جو بالوں کے، اس کے اندر گھس کر کے وہ گوشت پوست اور ہڈیوں کو ختم کر دے گی. تو پھر جس آگ میں انسان کو ڈالا جائے گا اس آگ کا کیا عالم ہوگا. فی سموم حمیم، تیز کھولتا ہوا پانی ہوگا. کبھی آگ کے عذاب میں ڈالا جائے گا، کبھی کھولتے ہوئے پانی میں انسان کو ڈالا جائے گا. گرم کھولتا ہوا پانی، اور دنیا کی آگ کا کھولتا ہوا پانی نہیں، جہنم کی آگ میں کھولتا ہوا پانی حمیم. اس پانی میں جس کو ڈالا جائے گا اس کا کیا حال بنے گا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں اس کا ایک اور انداز سے بیان کیا ہے. یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس
فلا تنتصران. شواذ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بس اس کو پھر آئندہ انشاءاللہ چلیں گے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شواذ کا ترجمہ خالص آگ جس میں دوسری کوئی چیز کی ملاوٹ نہ ہو. خالص آگ. ہماری دنیا کی آگ تو پردوشن، اس میں دوسری چیزیں بھی ملی ہوئی ہوتی ہے، اور اسی بنیاد پر دھواں بھی نکلتا ہے، اور اسی بنیاد پر اس کا رنگ بھی کبھی کالا، نہ کبھی پیلا، نہ کبھی سرخ، یہ سب ہوتا ہے. وہاں کی آگ خالص، جس کی بنیاد پر اس کا رنگ خالص کالا. یہ کبھی جہنمیوں کے اوپر چھوڑ دیا جائے گا. اور کبھی نحاس. نحاس کے معنی ہے صرف دھواں، جس میں روشنی نام کی کوئی چیز نہ ہو. دنیا میں بھی ہوتا ہے ٹیئر گیس، اشرو گیس، اور جب ہوتا ہے تو جہاں ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں اس کی کیفیت. قابو میں لینے کے لیے، کنٹرول میں لینے کے لیے، لوگوں کو بکھیرنے کے لیے، وہاں تو بکھیرنے کا نام و نشان ہی نہیں. تو کبھی دھواں ہی، صرف دھواں، اور دھواں کا بھی عذاب بڑا سخت، اور پھر جہنم کی آگ کا دھواں. تو کبھی یہ کبھی یہ. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ عالم ہوگا تو انسانوں اور جناتوں، جن کو تمہیں دنیا پر ناز ہے، فلا تنتصران، تمہاری طاقت کے باہر کی چیزیں تم اس کو ذرہ برابر ہٹا نہیں سکو گے، اور تمہاری وہاں کوئی مدد نہیں کی جائے گی، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. یہ ہے. مزید ہے جہنم کا حال، اور جہنم کا حال تھوڑا کھول کر کے اس لیے ہمارے حضرت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں اپنے شیخ حضرت مصلح الامت رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، کہ ہم علماء لوگوں کے سامنے جنت اور جہنم کو بیان نہیں کرتے، حالانکہ قرآن میں اللہ نے جنت کو خوب بیان کیا، جہنم کو خوب بیان کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں خوب جنت بیان کی، خوب جہنم بیان کی، تاکہ جنت کا ذکر سن کر کے شوق ہو اعمال کا، اور جہنم کا ذکر سن کر کے گناہ اور نافرمانیوں سے ڈر کر کے اس کو چھوڑ دے. اس لیے حضرت فرماتے کہ جب حضرت مصلح الامت رحمۃ اللہ علیہ جنت کو بیان کرنا شروع کرتے تو مہینوں مہینوں تک جنت بیان کرتے، اور جب جہنم کو بیان کرتے تو مہینوں مہینوں تک جہنم بیان کرتے. تو قرآن میں جو اللہ نے اور احادیث صحیحہ میں جو ہے اس کو تھوڑا دیکھیں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ کرے کہ دلوں میں بات اترے اور گناہوں سے بچنے کا یہ ذریعہ بن جائے. اللہ ہم سب کو اور ہم سب کی قیامت تک کی نسلوں کو اور سارے مسلمانوں کو جہنم کی آگ سے کلی طور پر اپنے فضل سے محفوظ فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأقاربنا ولأحبابنا ولطلبتنا
ولمن حق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين یا ارحم الراحمین. پوری امت کی مغفرت فرما. اے اللہ پوری امت کو جہنم کے عذاب سے اپنے فضل سے کلی طور پر بچا لے. اے اللہ ہم کمزوروں کے اندر اے اللہ جہنم کے ایک لمحے کے کروڑویں اور کھربویں حصہ بھی جلنے کی طاقت نہیں ہے. اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو اور ہم سب کی قیامت تک کی نسلوں کو اور پوری امت کو جہنم سے بچا دے. اے اللہ جہنم کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونے کی بھی نوبت نہ آئے، اس کا فیصلہ فرما. اے اللہ پوری امت کی لغزشوں سے، خطاؤں سے، سیئات سے درگزر فرما. اے اللہ پوری امت پر رحم فرما. پوری امت کی ہدایت کا اے اللہ فیصلہ فرما. پوری امت کی اصلاح کا فیصلہ فرما. اے اللہ امت کی ایمان، اسلام اور اعمال کی، جان کی، مال کی، عزت، آبرو، عفت، عصمت کی، شرمگاہوں کی، اے اللہ گھروں کی، املاک کی، حقوق کی، جائیداد کی، کاروبار کی، مردوں کی، عورتوں کی، بوڑھوں کی، جوان بچوں اور بچیوں کی، بچوں اور بچیوں کی حفاظت کا فیصلہ فرما. اے اللہ پوری امت کی حفاظت کا اور امت کی ہر چیز کی حفاظت کا فیصلہ فرما. اے اللہ آپ بہترین حفاظت کرنے والے ہیں. آپ جب حفاظت پر آئے کوئی کسی کا کچھ بال بھی باقا نہیں کر سکتا. اے اللہ اپنے فضل سے پوری امت کی اور امت کی ہر چیز کی حفاظت فرما. دین کی بھی حفاظت فرما، شاعر اسلام کی حفاظت فرما. اے اللہ دین کے ہر شعبے کی اور ہر شعبے میں مخلصین کام کرنے والوں کی اے اللہ پوری حفاظت فرما. پہلے سے احسن طریقے پر جاری اور ساری فرما. انقطاع کو ختم فرما. اے اللہ امت کی مدد فرما. اے اللہ امت کے حق میں تدبیر فرما. دشمنوں کی تدبیروں کو، مکر کو اور قید کو ختم فرما. دشمنوں کو اے اللہ مغلوب اور مقہور فرما. ان کی اکثریت کو قلت میں تبدیل فرما. آپ قادر ہیں، قدیر ہیں، مقتدر ہیں. اے اللہ ہماری آزمائش اور امت کی آزمائش نہ فرما. اے اللہ اس مسجد کو آباد کرنے والوں کی، اس بستی کی، اے اللہ ہم سب کی، ہماری قیامت تک کی نسلوں کی، اس بستی کی قیامت تک کی نسلوں کی اے اللہ پوری حفاظت فرما. اس مسجد کو، اس مسجد کے آباد کرنے والوں کو، اس بستی کو، اس بستی کے آباد کرنے والوں کو، اس بستی کی قیامت تک کی نسلوں کو، ہم سب کی اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو عالمی سطح پر قبول فرما. اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم نے، صدیقین، شہداء اور صالحین نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہے وہ سب ہم سب کو، ہم سب کے سب متعلقین کو، ہماری قیامت تک کی نسلوں کو اور عالم کے مسلمانوں کو نصیب فرما. اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم نے، صدیقین، شہداء اور صالحین نے جن شرور اور فتنوں سے حفاظت چاہی ان سب سے ہم سب کے سب متعلقین کی، ہماری قیامت تک کی نسلوں کی اور عالم کے مسلمانوں کی پوری حفاظت فرما. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، اصحاب بدر کی برکت سے، ہمارے مشائخ کی برکت سے ہم سب کی سب دعاؤں کو قبول فرما. آمین. ربنا تقبل منا
إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم معه وآله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمته.